الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ بٹ کوائن کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا کا تسلیم شدہ اصول ہے ابتدائی، حقیقی اور اصل زر منی یا کرنسی سونا اور چاندی ہیں۔ زر کی دوسری شکل کاغذی زر یعنی پیپر کرنسی ہے، جو بذات خود مال نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مالیت پائی جاتی ہے وہ ملک کی اقتصادیات ہے، کیونکہ ملکی اقتصادی ترقی اور تنزلی کا اثر فوری طور پر کرنسی کی قدر یعنی ویلیو پر پڑتا ہے۔ اسی کرنسی کی قدر کی ضمانت ملک کا مرکزی یا کرنسی جاری کرنے والا بینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کوئی کرنسی بند کرتا ہے تو کرنسی محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ زر کی ایک تیسری صورت ہے جو عصر حاضر میں سامنے آئی ہے، وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ یہ کرنسی کسی خاص مرکزی حکومت یا اسٹیٹ کے تابع یا ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک آزادانہ اور خود مختار زر کی ہے جو براہ راست عوام کی ملکیت ہے۔ یہ سکے یا کاغذ نوٹ کے بجائے کمپیوٹر سروس پر محفوظ ہے، جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل انٹرنیٹ یا کسی ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے مجازی یا غیر مادی زر یعنی کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے۔ اس ڈیجیٹل کرنسی کی ایک شکل بٹ کوائن ہے۔ دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی طرح بٹ کوائن کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے۔ خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اس کی تخلیق، مائننگ اور لین دین ٹرانزیکشن بلاک چین ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے۔ اسے تاحال عام کرنسی کی طرح کا قبول عام اور قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں۔ اس کا استعمال بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت نہیں۔ اس کی مارکیٹ میں طلب برسد کا درست اور بروقت اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حقیقی مالیت بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ کچھ ممالک میں بٹ کوائن سمیت دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین اور اس کے ذریعے معاملات طے کرنا قانوناً تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں یہ قانوناً ممنوع یا غیر تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے لین دین اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔